احتساب بطور انتقام، احتساب بطور ذاتی بغض، احتساب بطور ذاتی اناد، یہ ہم نے دیکھا ہے. اور یہ بات جو ہے بجائے یہ کہ ہم کہیں، شہباز شریف صاحب کی جب بیل ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے لکھا کہ ثبوت کے اور شواہد کا ایک ٹکڑا بھی اس عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. احسن اقبال صاحب کی بیل ہوئی، وہی الفاظ ریپیٹ ہوئے کہ ثبوت کوئی شواہد ریپیٹ نہیں ہوئے. شاہد خاقان عباسی صاحب یہاں بیٹھے تھے، ایک ثبوت کا ٹکڑا ان کے خلاف پیش نہیں ہوا. اور سعد رفیق صاحب کے کیس میں، جو ان کے بھائی سلمان رفیق بھی ہمارے ساتھی ہیں اور کالیگ ہیں، سپریم کورٹ نے ایک 87 صفحے کی تاریخی ججمنٹ دی ہے جس میں بار بار ایک ہی لفظ لکھا گیا ہے کہ نیب ان حضرات کے اور دوسرے لوگ جو نیب کا شکار ہوئے ہیں ان کے بنیادی آئینی حقوق کچلنے کے لیے استعمال کیا گیا. اور پھر یہ بات ہیومن رائٹس واچ نے بھی کی ہے، یہاں تک کہ ہماری جو اپنی ایک آئینی ادارہ ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، انہوں نے کہا ہے کہ نیب کا یہ اصول کہ جس پر الزام لگے وہ اپنے آپ کی گواہی ثابت کرے اور اپنی بے گناہی ثابت کرے، یہ بھی غیر آئینی ہے. اور یورپین یونین نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ ون سائڈ استعمال کیا جا رہا ہے. تو اب آپ دیکھ لیے کہ لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، ہیومن رائٹس واچ، یورپین یونین، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ نیب یک طرفہ انتقام کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ابھی تک کسی بھی مسلم لیگ نون کے جو عمائدین ہیں جن کے اوپر کیسز ہوئے ہیں، جن کو 8 مہینے 10 مہینے، انجینئر قمر الاسلام جو سب سے پہلے پکڑے گئے تھے ان کو اتنے مہینے رکھا گیا. شہباز شریف صاحب 133 دن حراست میں تھے. کیوں تھے؟ کیوں؟ کورٹ میں جب معاملہ آتا ہے، دیکھیے پی آئی ڈی میں بیٹھ کے الزام لگانے، کاغذ لہرانے بہت آسان کام ہے، لیکن جب کورٹ کے سامنے جاتے ہیں تو یہ نیچے گر جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صدر پاکستان کی جو آرڈیننس ایشو کرنے کی طاقت ہے اس کا بہت ہی بے جا اور غیر آئینی استعمال ہوا ہے. کہ ہم نے یہ سنا اس ابھی جو پارلیمانی سال ختم ہوا ہے کہ آرڈیننسز کی تعداد 31 تھی، جو قوانین بڑے اور چھوٹے قومی اسمبلی نے پاس کی ان کی تعداد 30 تھی. تو یہ بھی ایک آپ کے سامنے اس فسطائیت کا ایک طریقہ کار ہے کہ حکومت کو آرڈیننس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بہت اہم آئینی امور ہیں اس میں صدر مملکت جو ہیں وہ ایک معاملے کو، جو ان کا فرض ہے اس پوری فیڈریشن کا ایک فگر اور ہونے کے ہیڈ ہونے کے، کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران کی تعیناتی کا معاملہ تھا وہاں خرابی ہوئی، اس کے بعد ابھی ہم نے دیکھا این ایف سی میں بھی خرابی ہوئی. تو یہاں بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ فسطائیت کا ایک استعارہ بن چکی ہے. اور اگر میڈیا کے معاملے میں کسی کو شک تھا تو اب غالباً 150 دن ہو گئے ہیں میر شکیل الرحمان صاحب کو نیب کا شکار ہوئے. تو جس آلے کو اپوزیشن کو اور آزاد آوازوں کو بند کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہی آلہ میڈیا پر بھی استعمال ہو رہا ہے. دوسری میں نے بات بہت بریفلی کرپشن کے بارے میں کرنی ہے. دیکھیے ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ اگر بی آر ٹی میں چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ اگر مالم جبہ میں چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ اگر بلین ٹری سونامی میں، جس میں ابھی کہا گیا کہ 46 کروڑ کی کرپشن ہوئی ہے، ابھی پہلی جو اس کی رپورٹ آئی ہے، اگر اس میں چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ اور سب سے بڑھ کر اگر فورن فنڈنگ کیس میں چوری نہیں کی تو 6 سال سے تلاشی نہیں دے رہے. کیوں نہیں دیتے تلاشی؟ یہ تو دائی تھے کہ جی ہم سب کچھ کھول کے سامنے لائیں گے. اب سامنے لائیں. ان کے اوپر بڑے محیب اور بار بار ثبوت آ چکے ہیں. ہیلی کاپٹر کیس میں چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ اور محترم خواتین و حضرات، اگر پاکستان کے عوام کی دوائیاں جو 400% 300% بڑھی ہیں اس میں چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ جو آٹا مسلم لیگ نون کے آخری دن میں یاد کرا دوں 31 مئی 2018 کو 33 روپے کلو تھا، اگر آج وہ 75 روپے کلو ہے تو اس کی تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ جو بات صدر پارٹی نے کی کہ وہ 66 لاکھ ٹن گندم کس نے چوری کی ہے، وہ کون اس کی تلاشی دے گا؟ ہمارا ڈیمانڈ ہے اس کی تلاشی دی جائے. اور شوگر کے اوپر آپ نے دیکھا ہے
بڑا شور ڈالا کہ جی ہم نے بڑی شفافیت کی, ہم نے پہلے ایف آئی اے کی رپورٹ بنائی, ہم نے فورنزک کمیشن بنایا. اس تمام کلا بازیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے چینی 50 پیسے کم نہیں ہوئی, مستقل بڑھتی رہی. آج خود پشاور شہر میں جہاں 7 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے 110 روپے کلو چینی بک رہی ہے. اس کی تلاشی کون دے گا؟ پیٹرول میں جو 26 جون کو اچانک 25 روپے بڑھا کر کچھ کمپنیوں کو کئی 100 ارب کا فائدہ پہنچایا گیا, اس کی تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ بار بار ہمیں آتا ہے کہ جی ہم نوٹس لے رہے ہیں, ہم انویسٹیگیشن کرا رہے ہیں, لیکن یہ حکومت تلاشی دینے سے مفرور ہے. اور یہ جو بات ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ میڈیا کو, اپوزیشن کو دبا کر یہ کام چلے, لیکن یہ تجربہ عمرانی ناکام ہو چکا ہے. یہ معاشی طور پر بھی ناکام ہو گیا ہے, یہ خارجہ پالیسی میں ناکام ہو گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس اسلام آباد کے اوپر اکتوبر 2016 میں حملہ آور ہوئے تھے باقاعدہ مسلح ہو کر. تو یہ وہ لوگ ہیں, اور اب جو پہلے ہماری حکومت پر حملہ آور تھے, آج وہ آئین پاکستان پر حملہ آور ہیں, جس کی سب سے بڑی مثال آپ سب حضرات یہاں موجود ہیں, خواتین و حضرات, کہ اس کی جو پہلی کیجولٹی تھی وہ میڈیا بنا. اپوزیشن کے لیڈرز کے ساتھ چلتے ہوئے انٹرویو ہم نے بند ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, آف ایئر وہ کھینچے گئے. چینلز کو کئی دن بند ہونے پر اس حکومت نے مجبور کیا. جو انڈیپینڈنٹ اینکرز تھے ان کے شو بند کروائے, بعض کے آن ہوتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی ریلیز, مریم نواز نے پچھلے سال جو ریلیز دکھائی ان کا کمپلیٹ بلیک آؤٹ کیا. تو پہلی جسے کہتے ہیں کہ پہلی جو کیجولٹی تھی, جو پہلا زخمی ہوا اس فاشزم کا شکار, وہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی تھی. دوسرا شکار ہم نے دیکھا کہ اسی طرح جس طرح آزاد میڈیا کو ہٹ کیا, جو آزاد جج تھے ان کو ہٹ کیا, ان کے اوپر ریفرنسز فائل ہوئے, اور آج تک وہ دباؤ جاری ہے اس کے اوپر. تیسری بات جو پارلیمان کا ہم نے اس دفعہ حال بنتے ہوئے دیکھا ہے, محترم خواتین حضرات, میں نے اپنی پارلیمانی زندگی میں اس حکومت سے پہلے وفاقی وزراء کو ایوان کے اندر بلوا کرتے ہوئے نہیں دیکھا, گالیاں نکالتے ہوئے نہیں دیکھا, نعرے لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اس سارے کا مقصد یہی فاشزم کا طریقہ کار ہے کہ یہ پھر جو آئینی ادارے ہیں ان کی توقیر کو تباہ کرتے ہیں, ان کو بے توقیر کرتے ہیں. اور ایک جو بہت بڑا حصہ ہم نے دیکھا ہے اس حکومت کا, وہ یہ ہے کہ غیر منتخب مشیروں کے ذریعے حکومت چلا رہے ہیں, اور صوبوں کے حقوق پر حملہ آور ہیں. مستقل 18ویں ترمیم, 18ویں ترمیم آئین کا کوئی علیحدہ پارٹ نہیں جسے آپ پکڑ کے نکال سکتے ہیں, وہ اب آئین پاکستان ہے, اور اس کے بارے میں آپ مستقل افواہ سازی کرتے ہیں. اور پھر جو اس کا مین حصہ تھا کہ نیشنل فائنانس کمیشن کا جو انہوں نے اعلان کیا مئی میں, جو کہ پوری کوشش تھی کہ کسی بھی طرح اس کو مینیپولیٹ کر کے, ساز باز کر کے صوبوں کے وسائل جو ہیں وہ ان سے واپس کھینچے جائیں. مسلم لیگ نون نے, صدر پارٹی یہاں موجود ہیں, اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا. اللہ کے کرم سے ہمیں کامیابی ہوئی, اور حکومت کو ہم نے مجبور کیا کہ وہ نیشنل فائنانس کمیشن کا نیا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جولائی میں ان کو کرنا پڑا, جو کہ